बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم۔ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم سے عارف محمود کسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ حالات حاضرہ، خبروں اور تبصروں کا ہفتہ وار پروگرام سویڈن کی ڈائری آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اس کے آخر میں دریافت کے عنوان سے سائنسی اور طبی تحقیق کی ہونے والی اہم خبروں سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ آج کی دریافت میں شامل ہے کہ اگر ایک دفعہ کووڈ-19 یعنی کرونا وائرس کا حملہ ہو جائے تو کیا دوبارہ پھر سے اس کا حملہ ہونے کے امکانات ہوتے ہیں یا نہیں۔ سویڈن کی ایک یونیورسٹی میں ٹائپ 2 ڈائبٹک پہ جو ریسرچ ہو رہی ہے، اس سے عام مریضوں کو کیا فائدہ پہنچے گا، اور یہ بھی جانیے کہ جعلی ادویات اور جعلی ویکسین کی روک تھام کے لیے سویڈن کس طرح کے اقدامات کر رہا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس ہفتہ کی سویڈن کی ڈائری کی جانب۔ سویڈن اور پاکستان میں ماہ رواں میں سفیروں کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ سویڈن کے لیے پاکستان کے نامزد سفیر ڈاکٹر ظہور احمد نے ایوان صدر میں ڈاکٹر عارف علوی سے ملاقات کی اور ان سے سویڈن اور پاکستان کے تعلقات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی نے انہیں یہ ہدایت کی کہ دونوں ممالک میں تعلیمی، تجارتی، سماجی شعبہ اور دیگر شعبہ جات میں ہونے والے تعاون کو مزید بڑھایا جائے۔ یاد رہے کہ صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی ماضی میں سویڈن کا دورہ کر چکے ہیں اور اس وقت وہ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل تھے، اور وہ چونکہ پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں تو یہاں کیرولنسکا انسٹیٹیوٹ میں قائم ڈینٹل کالج میں ہونے والی ایک سیمینار میں وہ شرکت کے لیے تشریف لائے تھے۔ ڈاکٹر ظہور احمد آئندہ آنے والے چند دنوں میں سویڈن پہنچ رہے ہیں اور اپنی وہ سفارتی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان میں سویڈن کے نامزد سفیر ہینڈرک پیرسن جو ہے وہ بھی اپنی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں، اور اس اعتبار سے دونوں ممالک میں ماہ رواں میں سفیروں کا تبادلہ ہوا ہے۔ یورپی یونین میں شامل 27 ممالک مہاجرین کے سلسلے میں اور سیاسی پناہ کے سلسلے میں نئی پالیسی پہ غور و فکر کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے اس پروگرام کی انچارج سویڈن کی ایلوا یوہانسن ہیں، اور وہ رکن ممالک اس بات پہ سوچ رہے ہیں کہ یورپ میں آنے سے قبل لوگوں کو یورپ کی سرحدوں پہ ہی روک دیا جائے اور وہیں پہ ان کے سیاسی پناہ کی درخواست کا فیصلہ کیا جائے۔ اگر ان کی سیاسی پناہ کی درخواست قبول کر لی جاتی ہے تو ان کو یورپ میں آنے کی اجازت دی جائے، بصورت دیگر انہیں یورپ بدر کر دیا جائے۔ اس حوالے سے اٹلی اور یونان میں جہاں پہ مہاجرین کی اکثریت آتی ہے، وہاں پہ ایسے کیمپس قائم کیے جانے کی تجویز ہے تاکہ وہاں پہ ان کے سیاسی پناہ کی درخواست کا فیصلہ کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی سویڈن میں بھی مائیگریشن پالیسی زیر بحث ہے، اور جہاں پارلیمنٹ کا جو نیا سیشن شروع ہوا ہے، اس میں جہاں ایک طرف بجٹ پہ مختلف تجاویز آ رہی ہیں، اس کے ساتھ ہی مائیگریشن کے حوالے سے 26 نکات پہ مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان بات چیت جاری ہے، اور ان میں ایک تجویز یہ بھی ہے کہ سویڈن کا مستقل ویزا دینے سے قبل ہر آدمی کو، ہر شخص کو جو ہے وہ زبان کا ٹیسٹ جو ہے وہ سویڈش زبان کا ٹیسٹ پاس کرنا لازمی ہوگا۔ یہ ماضی میں لبرل پارٹی نے یہ تجویز ایک دفعہ دی تھی کہ سویڈش نیشنلٹی کے لیے سویڈش زبان کا آنا ضروری ہے، لیکن ان کی وہ تجویز اس وقت قبول نہیں ہوئی تھی۔ لیکن اب یہ تجویز ہے کہ مستقل ویزا کے لیے سویڈش زبان کا ٹیسٹ پاس کرنا لازمی ہو۔ کووڈ-19 کی جو صورتحال ہے پوری دنیا میں دوسری لہر آنے کی وجہ سے کافی پریشانی ہے، خصوصاً یورپی ممالک جس میں فرانس، اسپین، ہالینڈ اور ڈنمارک میں بھی کافی سخت اقدامات کیے گئے ہیں، لیکن سویڈن میں جو ہے وہ صورتحال بہت بہتر ہے، اور یہاں شرح اموات میں بھی بتدریج کمی واقع ہو رہی ہے، اور یہاں جو لوگ اس وائرس میں مبتلا ہیں ان کی تعداد میں بھی کمی ہو رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی 1 اکتوبر سے اولڈ ہومز میں جانے کی پابندی بھی ختم کی جا رہی ہے۔ سویڈن کی جو پالیسی تھی اس پہ پوری دنیا پہ بہت تنقید ہوئی تھی، کیونکہ سویڈن دنیا کا واحد ملک تھا جس نے لاک ڈاؤن نہیں کیا تھا۔ یہاں پہ ماسک پہننے پہ بھی پابندی نہیں ہے، البتہ سماجی فاصلہ، اور جو لوگ گھروں سے کام کر سکتے تھے ان کے لیے اب بھی کہا گیا ہے کہ وہ دسمبر اس سال کے آخری یعنی دسمبر تک
اپنے گھروں سے اگر وہ کام کر سکتے ہیں تو اس کو وہ جاری رکھ سکتے ہیں. تو سویڈن میں صورتحال اس حوالے سے کافی بہتر ہے, اور پاکستان میں بھی صورتحال بہت بہتر ہے, جہاں پہ ابتدا میں بہت سے لوگوں کو خدشہ تھا کہ شاید یہ انتہائی پریشان کن صورتحال اختیار کرے گی, لیکن پاکستان میں بھی جو ہے وہ کووڈ کے حوالے سے صورتحال کافی بہتری کی جانب رواں دواں ہے, اور آنے والی جو دن ہیں وہ بہت اہم ہیں. اور اس کے ساتھ ہی کووڈ-19 کی وجہ سے سویڈن میں غیر ملکی جو طلباء اعلیٰ تعلیم کے لیے آتے ہیں ان کی تعداد میں کافی کمی واقع ہوئی ہے. اور یہاں KTH میں جہاں پہ غیر ملکی طلباء کی کافی بڑی تعداد آتی تھی, اس سال 15% طلباء کم آئے ہیں. اسٹاک ہوم یونیورسٹی میں 19% طلباء کم آئے ہیں, اور یون شاپنگ یونیورسٹی میں 30% کے قریب طلباء جو ہے انہوں نے کم داخلہ لیا ہے. تو یہ کووڈ-19 کی صورتحال کی وجہ سے سویڈش یونیورسٹیز میں غیر ملکی طلباء کی تعداد میں کافی کمی واقع ہوئی ہے. اور یہاں سویڈن میں بھی یونیورسٹیز میں داخلہ کے لیے جو ٹیسٹ ہے ہوگ اسکول اپرووت, وہ سال میں 2 مرتبہ ہوا کرتا تھا, اپریل میں اور مئی میں. اپریل والا جو ٹیسٹ تھا وہ منسوخ کر دیا گیا, اور ابھی اکتوبر میں ہونے والا ٹیسٹ بھی جو ہے اس کو بھی محدود کیا گیا ہے, اور صرف وہ طلباء حصہ لے سکتے ہیں جنہوں نے پہلے سے یہ امتحان نہیں دیا, اور ان کی تعداد میں بھی جو ہے وہ کافی کمی ہے. اور جو پہلے جو اس میں درخواست پیش کریں گے وہ شاید حصہ لے سکیں, اور تعداد جو ہے وہ 25-26 ہزار کے قریب ہو سکے گی. تو اگلے سال میں ہونے والا جو ٹیسٹ ہے اس کو بھی 2 مراحل میں کیا گیا ہے, بجائے سارا تمام طلباء ایک دفعہ ہی اپریل میں ٹیسٹ دیں, تو اگلے سال میں یہ فروری اور مئی میں ٹیسٹ لیا جائے گا. تو کووڈ-19 کی وجہ سے جو صورتحال دنیا میں ہے وہ یہاں جو طلباء ہیں جو یونیورسٹیز میں اعلیٰ تعلیم کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے ایک پریشان کن صورتحال پیدا ہوئی ہے. اور سویڈن میں جو بینکنگ نظام ہے اس پہ بھی اس کے کچھ اثرات آئے ہیں. ابھی ہانڈلس بینک نے اپنی جو برانچز ہیں وہ پورے ملک میں نصف کے قریب بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس کی بنیادی وجہ تو انہوں نے یہ بتائی ہے بینک کی انتظامیہ نے کہ وہ ایک تو وہ بچت کرنا چاہتے ہیں, دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ آج کے دور میں لوگ بینکوں میں نہیں جاتے اور وہ اپنے اکاؤنٹس اور اپنا جو سارا کام ہے وہ انٹرنیٹ بینکنگ کے ذریعے کرتے ہیں, تو اس لیے بہت سی برانچز کی شاید اب ضرورت نہیں رہی. تو یہ ہانڈلس بینک جو ہے وہ سویڈن کے 3 بڑے بینکوں میں شامل ہے, اور اس نے پورے ملک میں جو اپنی 180 برانچز ہیں ان کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے, جس سے 1000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو سکتے ہیں. اور اسی طرح سویڈن کے جو باقی بھی 4 بڑے بینک ہیں انہوں نے بھی 30% کے قریب اپنی جو ہیں وہ برانچز بند کی ہیں. تو بند کرنے کا یہ رجحان جو ہے وہ انٹرنیٹ بینکنگ بھی اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے, اور دوسری وجہ یہ بینک جو ہے وہ اپنی بچت بھی کرنا چاہتے ہیں تاکہ اپنے اخراجات کو کم کر سکیں. اس کے ساتھ یہاں سویڈن میں عمومی طور پہ دائیں اور بائیں بازو کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اب نظریاتی اختلاف رکھتی ہیں, اور اکثر جو ہے وہ ایک دوسرے کی کسی بھی رائے سے اتفاق نہیں کرتی. لیکن حال ہی میں جو معذور افراد کی فلاح و بہبود کے لیے تجویز آئی ہے, اس میں دائیں بازو کی جماعت کرسچن ڈیموکریٹ اپنی حریف جماعت وینسر پارٹی کے ساتھ اتفاق کر رہی ہے کہ جس میں معذور افراد کو جو ملنے والی سہولتیں ہیں ان میں یکسانیت ہونی چاہیے, اور خصوصی طور پہ جو پرسنل اسسٹنٹ رکھتے ہیں مختلف کمیونز میں, تو ان تمام کمیونز کا جو ہے وہ میونسپلٹیز کا جو ایک کرائٹیریا ہے وہ سیم ہونا چاہیے. تو اس سلسلے میں دونوں جماعتوں نے جو ہے وہ ایک مل کے کام کرنے کا عندیہ دیا ہے, اور پارلیمنٹ کی باقی جماعتوں سے بھی وہ رابطے میں ہوں گے تاکہ جو ہے یہاں پہ ایک طرح سے قانون پورے ملک میں نافذ کیا جا سکے. سویڈن کا جو سب سے بڑا ہاسپٹل ہے کیرولنسکا یونیورسٹی ہاسپٹل, اس کے 2 کیمپس ہیں, ایک سولنا کیمپس اور ایک ہودنگے کیمپس. ان میں گزشتہ دنوں جو ہاسپٹل کی انتظامیہ ہے انہوں نے تقریباً 600 کے قریب ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی ملازمتیں ختم کرنے کا عندیہ دیا تھا, اور ان خدشہ تھا کہ ان کی یہ ملازمتیں ختم ہو جائیں گی. لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اور خصوصاً کووڈ-19 کے بعد اب ہاسپٹل کی انتظامیہ نے یہ اپنا فیصلہ واپس لے لیا ہے, اور 600 کے قریب ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف
جو ہے وہ اپنی ملازمتوں پہ موجود رہیں گے، لیکن انتظامی امور میں جو لوگ تھے وہ 30 کے قریب ایسے لوگ ہیں کہ جن کی ملازمتیں ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور اب آپ کو یہ خبر دیتے ہیں کہ سویڈش جو فرنیچر کا عالمی شہرت یافتہ جو سٹور ایکیا ہے، اس نے ایسکستونا کے قریب ایک نیا سٹور بنانے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں سیکنڈ ہینڈ فرنیچر جو ہے وہ کم قیمت پہ دستیاب ہو سکے گا۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ایک بڑی سہولت ہوگی کہ جو کم نرخوں پہ اچھے فرنیچر اور اکیا کا فرنیچر لینا چاہتے ہیں تو اکیا کی جانب سے جو ہے وہ ان کو سیکنڈ ہینڈ فرنیچر جو ہے وہ دیا جا سکے گا۔ اب اس سویڈن کی ڈائری کی آخر میں ہم آتے ہیں سائنسی طبی تحقیق کے پروگرام دریافت کی جانب، اور آج کے دریافت میں جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ پہلا یہ کہ اگر کسی کو کووڈ-19 کا حملہ ہو جائے تو کیا دوبارہ اس کو ہونے کے امکانات ہوتے ہیں یا نہیں۔ تو اس سلسلہ میں سویڈن کے ہاسپٹل داندرید میں ایک تحقیق ہوئی ہے، اور اس تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کووڈ-19 کا حملہ ہونے کے بعد جسم میں جو اینٹی باڈیز ہیں، قوت مدافعت ہے، وہ 4 مہینے تک وہ برقرار رہتی ہے، اور بعض صورتوں میں 4 مہینے کے بعد بھی برقرار رہتی ہے۔ تو انہوں نے یہ تحقیق کی کہ اگر اس کے بعد بھی اگر دوبارہ یہ وائرس حملہ کرتا ہے تو جسم کے جو میموری سیلز ہیں، یاداشت رکھنے والے سیلز، اور ٹی سیلز ہیں اور بی سیلز ہیں، یہ مل کے اس قسم کا ایک پیچیدہ نظام بناتے ہیں جس سے جو ہے اینٹی باڈیز پیدا ہو جاتی ہیں، اور ہونے والا جو وائرس کا حملہ ہے اس کو ناکام بنایا جا سکتا ہے۔ تو ابھی تک ہونے والی جو تحقیق ہے اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ کووڈ-19 کا حملہ ہو جائے تو دوبارہ اگر حملہ ہوگا تو قوت مدافعت اس کو ناکام بنا دے گی۔ اور یہی تحقیق جو ہے وہ آئس لینڈ کی ایک یونیورسٹی میں بھی ہوئی ہے، اس میں بھی تقریباً اسی طرح کے جو ہے وہ نتائج ہمارے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ اور اگلی دریافت کی خبر یہ ہے کہ کووڈ-19 کے بعد یہ خدشہ ہے کہ دنیا میں بہت سی جعلی ویکسین جو ہیں وہ منظر عام پہ آئیں گی، اور اس سلسلہ میں عالمی ادارہ صحت نے ابھی سے کہا ہے کہ جنوبی افریقیائی ممالک میں 30 سے 40% تک ادویات جعلی بکتی ہیں۔ تو سویڈن کی جو نیشنل اتھارٹی ویکسین کے حوالے سے ہے، اس کے جو سربراہ ہیں رچرڈ بیریسٹروم، انہوں نے کہا ہے کہ یورپی یونین میں اور سویڈن میں یہ نظام موجود ہے کہ جو بھی ویکسین یا دوائی آتی ہے اس پہ بیچ نمبر ہوتا ہے، اس پہ اس کا جو ہے وہ پورا کمپیوٹر نمبر اور پوری تفصیل موجود ہوتی ہے۔ اس طرح سے آنے والی جعلی ادویات اور جعلی جو ویکسینز ہیں ان کی روک تھام کی جا سکے گی، اور سویڈن اس سلسلے میں مزید وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نظام کو بہتر بنایا جا رہا ہے تاکہ کسی طرح سے بھی جو جعلی ویکسینز ہیں وہ نہ آ سکیں۔ لیکن انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ دنیا کے بہت سے ممالک جہاں پہ یہ نظام موجود نہیں ہے وہاں پہ یہ خدشہ ہے کہ یہ کووڈ-19 کی جعلی ویکسین جو ہے وہ فروخت کی جائے گی اور مریضوں تک جائے گی، اور اس سے مریض جو ہے وہ قوت مدافعت حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو اس سلسلے میں ان ممالک کو یقیناً اس قسم کی قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سویڈن کی جو لند یونیورسٹی ہے اس میں ذیابیطس 2 یعنی ٹائپ 2 ڈائبیٹک کے حوالے سے تحقیق ہو رہی ہے۔ ذیابیطس کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ جسم میں جو ہے وہ شکر کی سطح بلند ہو جاتی ہے، اور اس سطح کو بلند کرنے کے لیے ادویات دی جاتی ہیں۔ تو ٹائپ 2 جو ڈائبیٹک ہے بعض صورتوں میں انسولین کم بنتی ہے، اور بعض صورتوں میں جسم میں انسولین تو ہوتی ہے لیکن اس کی حساسیت ہوتی ہے، وہ ریزسٹنٹ ہوتی ہے، اور جسم جو ہے وہ شکر کی سطح کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے وہ مختلف قسم کی ادویات دی جاتی ہیں۔ اب انہوں نے 200 کے قریب جو ہے وہ مریضوں پہ یہ تحقیق شروع کی ہے، اور ان کو وہ چیک کریں گے کہ کس طرح کی ادویات دینے سے جو ہے وہ اس کی حساسیت اور کم ہونے والی جو انسولین کی مقدار ہے اس کو کس طرح سے ہم بہتر بنا سکتے ہیں، اور اس وقت جو ادویات دی جا رہی ہیں ان کو ہم کس طرح سے اس مؤثر انداز میں دے سکتے ہیں تاکہ جو ذیابیطس کے مریض ہیں ان کی جو ہے وہ صحت وہ بہتر ہو سکے اور ان میں ادویات مؤثر طریقے سے کام کر سکیں۔ تو یہ تھی آج کی سویڈن کی ڈائری اور دریافت۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہفتے کے دوران
اگر آپ سویڈن کے حالات حاضرہ سے خبروں سے آگاہ رہنا چاہیں تو فیس بک پہ ہمارا جو پیج ہے پاک سویڈش نیوز سویڈن کی ڈائری، اور یہاں سے جاری ہونے والا ایک موقر آن لائن جریدہ اردو قاصد، اس پہ آپ آ سکتے ہیں اور ان سے آپ باخبر رہ سکتے ہیں۔ آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے تاکہ اس سلسلے کو مزید بہتر بنانے میں آپ کی تجاویز پہ غور کیا جا سکے، اور اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند آئے تو آپ اسے ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اگلی سویڈن کی ڈائری تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔